بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت عرصہ پہلے جب ہر جگہ بادشاہی حکومت کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ ایک بادشاہ اپنے ایک ملازم سردار سے ناراض ہو گیا اور اسے دربار سے نکال دیا اور حکم دیا کہ تم دن رات اپنے گھر میں پڑے رہو اور نہ تو کہیں تم باہر جا سکتے ہو اور نہ ہی کہیں کوئی کام کر سکتے ہو۔ یہ بظاہر معمولی حکم تھا، کیونکہ دن رات گھر میں پڑے رہنا، کچھ کام کاج نہ کرنا اور فارغ وقت گزارنا کافی مشکل کام ہوتا ہے۔ ویسے بھی ایک آدمی ایک ہی جگہ اور ایک ہی قسم کے لوگوں میں رہتے رہتے گھبرا جاتا ہے، اور تو اور بہت وحشت ہوتی ہے اور وقت کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ سارا دن پڑا رہتا اور کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ سردار بہت پریشان تھا، کیونکہ اس کے بچوں کے پیٹ بھرنے کا سوال تھا۔ جب وہ گھر سے باہر قدم نہیں نکالے گا تو بیوی بچوں کو کھلائے گا کہاں سے؟ اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد بادشاہ، وزیر اور شہزادے بلائے گئے۔ سردار کو ایک ترکیب سوجی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے اپنی بیوی کو پڑوس میں ایک قیمتی جوڑا لانے کے لیے بھیجا۔ وہ پڑوس سے قیمتی جوڑا لے آئی۔ سردار نے مانگے کا قیمتی جوڑا جلدی سے زیب تن کیا اور گھر سے نکل پڑا اور شان سے چلتا ہوا شاہی دربار میں جا پہنچا۔ درباری سمجھے کہ کوئی معزز مہمان ہے اور اسے لے جا کر بڑے ادب سے دوسرے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ سردار گردن اکڑا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ دربار شروع ہوا۔ جشن کی تمام رسمیں ادا کی گئیں اور اس کے بعد دسترخوان پر اعلیٰ قسم کے کھانے رکھے گئے۔ سردار نے بھی ہاتھ بڑھا کر خوب ڈٹ کر کھانا کھایا اور پھر نظر بچا کر بڑی چالاکی سے سونے کی ایک رکابی اپنے لباس میں چھپا لی اور دربار کے ختم ہوتے ہی وہاں سے 9 2 11 ہو گیا اور گھر آ کر بڑے مزے سے سارا واقعہ اپنی بیوی کو سنا دیا۔ اس کے بعد اس کی بیوی بازار جاتی اور سونے کی رکابی کا ایک ٹکڑا کاٹ کر فروخت کر کے کچھ رقم لے آتی۔ یوں سردار کی زندگی آرام سے گزرنے لگی اور پریشانیوں سے دوری ہو گئی۔ ادھر دربار کے ملازموں نے دیکھا کہ سونے کی ایک رکابی کم نکلی ہے تو بیچارے بہت گھبرائے اور رکابی ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ بادشاہ نے ان کی حالت دیکھ کر کہا کہ تم سب کیوں پریشان ہو؟ مجھے معلوم ہے کہ سونے کی رکابی غائب کیوں ہو گئی اور اب وہ تمہیں نہیں ملے گی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ رکابی کس نے چرائی ہے۔ اگلے سال پھر جشن ہوا اور دربار مہمانوں سے بھر گیا۔ جشن کے اختتام پر مہمانوں کو کھانا دیا گیا۔ سردار اس موقع پر بھی موجود تھا۔ کھانا کھانے کے بعد پھر اس نے نظر بچا کر بڑے اطمینان سے ایک سونے کی رکابی اپنے لباس میں چھپا لی۔ دربار ختم ہوا تو مہمان جانے لگے۔ سردار بھی محل کے دروازے سے باہر نکلنے لگا کہ اچانک بادشاہ سامنے آ گیا۔ بادشاہ کو دیکھ کر وہ بہت سٹ پٹایا اور گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بادشاہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ پچھلے سال کی رکابی ختم ہو گئی، جو پھر ایک اور رکابی لے جانا چاہتے ہو؟ یہ سنتے ہی سردار کے ہوش اڑ گئے اور خوف کے مارے کانپنے لگا۔ آخرکار بادشاہ کے قدموں پر گر پڑا اور کہنے لگا کہ حضور کے حکم کی تعمیل۔ حضور، مجھے میرے گھر میں بند کر دیا گیا تھا، کئی مہینوں تک پریشان اور تنگ دست رہا، آخر مجبور ہو کر یہ نازیبا حرکت کی۔ حضور مجھے معاف کر دیں۔ بادشاہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر کہنے لگا کہ اچھا، ہم نے تمہیں معاف کیا اور تمہاری ملازمت بھی بحال کر دی۔ غلطی ہماری ہی تھی، ہم نے حکم ہی ایسا دیا تھا کہ آدمی بھوک اور تنگ دستی سے مجبور ہو کر چوری کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ اگر ہم تمہیں گھر میں قید نہ کرواتے تو شاید تم ایسی حرکت کبھی نہ کرتے۔ جاؤ، اب ایسی حرکت نہ کرنا۔ چوری بہرحال بری حرکت ہے۔ بادشاہ اور سردار دونوں نے غلطی کی تھی۔ دونوں نے اپنی اپنی غلطی تسلیم کر لی اور ایک دوسرے کا آئندہ کے لیے عبرت بھی حاصل کی۔ کہتے ہیں کہ پھر سردار نے کبھی چوری نہ کی اور نہ ہی بادشاہ نے کبھی اس کو ایسی سزا دی۔ سامعین اکرام، آج کے دور میں بھی بڑے بڑے چور پائے جاتے ہیں، جیسا کہ مسجدوں میں سے جوتے چوری کرنے والے چور اور مسجد کی ٹوٹیاں اور پنکھے چرانے والے چور بھی۔ یاد رہے کہ چوری کرنا ایک نہایت ہی بری عادت ہے۔ ایک آدمی جب دیکھتا ہے کہ میری قیمتی چیز چوری ہو گئی ہے تو اس کا مارے پریشانی کے برا حال ہو جاتا ہے اور آدمی سوچتا ہے کہ اب میں کیا کروں، اپنی ضرورت کی چیز کہاں سے پیدا کروں، اور اس کے ایمان کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اور جب چور پکڑا جائے تو اس کو ذلت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات لوگ اکٹھے ہو کر مار مار کر چور کا حال بھی برا بنا دیتے ہیں۔ اور اسلام کے مطابق تو چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، اور چور کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان میں بھی اسلام کا نفاذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے حکمران برسر اقتدار آئیں
جو جہاد کو جاری کریں اور اسلامی تعلیمات کا نفاذ کر کے اللہ کی حدوں کو جاری کریں، کیونکہ جہاں پر اللہ کی حدیں جاری ہو جاتی ہیں اور اسلام نافذ ہو جاتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکات نازل ہوتی ہیں اور لوگ خوشحالی کی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ لوگ شرک و بدعت سے اور غیر اللہ کی عبادت سے تائب ہو کر اللہ کی عبادت کرنے لگتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا نزول فرمایا کہ لوگ اللہ کی عبادت کو اپنا شعار بنائیں اور ان کو اللہ کی فرما برداری کی عادت ہو جائے۔ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو لوگوں کا مال و اسباب چوری کرنا بھی ایک بری عادت ہے، اور اچھے لوگ ہمیشہ بری عادتوں کو ترک کر کے اچھی عادتوں کو ہی اپنا شیوا بناتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو حکم دے رکھا ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے رہیں اور برائی سے منع کرتے رہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں۔ جیسے دنیا میں جہاد کی مخالفت ہو رہی ہے جس وجہ سے اللہ کے دین سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں، دنیا میں جیسے تیسے ہم زندگی گزار لیں گے، لیکن آخرت میں اللہ کا عذاب کہیں ہمارے اوپر مسلط نہ کر دیا جائے، اللہ کا عذاب کا ہم شکار نہ ہو جائیں۔ اس بات سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور اس بات سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔